السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کڈ نو ڈیفیوڈ۔ آپ کو یاد ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو بربادی ہوئی تعلیم کی، اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا ہوا، یعنی جو ڈیکلائن ہوا سائنس کا، اس کی ریزن کیا تھی۔ اور میں نے آپ کو آخری ایپیسوڈ میں یہ بھی بتایا تھا، یعنی ہمارا ایک سوال تھا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں، تو میں نے جو پچھلی ایپیسوڈ میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہم نے اتنا ایجوکیشن میں جو ہم نے اتنی برائیاں داخل کر دی ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہوا اور ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ بڑی جو ہے ایول وہ اس میں داخل کر دی۔ تو ان ایولز سے ہم آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی جب ہم نے یعنی پہلے ہم نے وہ کر دیا، انسینٹیوائز کر دیا، پھر ہم اس کے کرائٹیریا چینج کرتے رہے، پھر ہم نے وہ پبلیکیشنز جو ہیں اس کو کس طرح ہم نے الاؤ کیا، اور پھر ہم نے یہ کر دیا کہ ہم نے لوکل جو تھے نالج، یعنی فیک سائنس تو اس وقت چلی نا جب ہمارے جو بیسک سائنسز کے لوگ ہیں وہ پبلش نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر فیک ڈیٹا جنریٹ کیا اور چھاپنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح فیک سائنس جو ہے وہ ہمارے اوریجنیٹ ہوئی۔ اور جب ہم نے خاص طور پر یہ کیا کہ ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس اور یونیورسٹیز کو الاؤ کر دیا کہ وہ اپنے جرنل نکال لیں، چونکہ انٹرنیشنلی بیسک سائنسز والوں کے پیپر پبلش نہیں ہوتے تھے۔ جب ہم نے یہ دروازہ کھولا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ آخری کیل، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تعلیم اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تابوت میں یہ آخری کیل تھا۔ اب جن لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا، انہوں نے یہ کبھی شاید اپنی وائلڈسٹ ڈریم میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا۔ تو جب ہم نے یہ کیا اور پھر وہ پیپر پبلش ہونا شروع ہو گئے، دھڑا دھڑ مہینے میں جو ہے وہ 2 3 پیپر، ہفتے میں بعض اوقات ایک پیپر، اور سال میں لوگوں کے 12 13 14 15 پیپر چھپنا۔ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اندھی تو نہیں ہے نا، ایک پیپر جب آن لائن جاتا ہے، پبلش ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیپر کیسے چھپا ہے اور کیوں ہوا ہے نا۔ تو اس لیے انٹرنیشنلی ہمارے بیسک سائنس والوں کے، دوسرے والوں کے بھی پیپر ریجیکٹ ہو جاتے تھے۔ بہت کم جو ہے نا وہ پبلش ہوتے تھے، زیادہ تر وہ ہوتے تھے جس کے ساتھ کسی فورن آتھر کی اٹیچمنٹ ہوتی تھی۔ تو جب یہ ہم نے دروازہ اوپن کیا تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ تو چل گیا ہوگا نا۔ تو اب اس سے پھر ہمارا کتنا امیج تو پہلے ہی خراب ہوتا چلا گیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کتنے بڑے دنیا کے 2 نمبر لوگ ہیں، اور ہماری کسی بھی چیز کے اوپر، یعنی جو بھی ہمارے یہاں سے نالج جنریٹ ہو کے آتا ہے وہ اس کو ہم یوز نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعنی جو فیک سائنس ہے نا، اس کے اوپر جو ٹیکنالوجی بنتی ہے وہ بھی شیڈو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، شیڈو ٹیکنالوجی۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی آگے کہ اس شیڈو ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے پھر ہم کرتے کیا ہیں اور ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ تو ہم نے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب جو کرائٹیریا ریوائز ہوا 2015 2016 میں، جس میں ہم نے بے شمار لوگوں کو اپنے ساتھ آتھرشپ کے لیے اٹیچ کر دیا، جیسے میرا پپر ہے تو میں 50 لوگوں کو کر لوں گی، اسی طرح سارے لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ تو ہر ایک کے بے شمار پبلیکیشن کے سی ویز اٹھا کے دیکھے، 50 پیجز کے سی وی، اور ہر ایک نے جناب اپنے نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری اتنی پبلیکیشن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اور موسٹ آف دی پیپر جو کہ ذرا تھوڑے سے کلیور تھے، انہوں نے اپنا جرنل نکالنا شروع کر دیا۔ اور یعنی وہ بھی جو ان کو نہیں الاؤ تھا، انہوں نے بھی اپنے گھر والوں میں کسی اپنے بہن بھائی کے نام سے جرنل نکال لیا، اور اس میں پیپر، اس میں یہ ہے کہ وہ پبلیکیشن فیس چارج کرتے تھے، یعنی جو باہر سے آتے تھے پیپر، تو ان کی انکم کا ذریعہ بھی بن گیا اور ان کا جناب نام بھی پیدا ہونا شروع کر دیا۔ اب جب اتنا برا نام ہمارا بننا شروع ہو گیا تو 2017 2018 میں ہم نے اس کرائٹیریا کو پھر چینج کر دیا۔ اب اس میں ہم نے ایک لفظ ڈال دیا ایچ انڈیکس۔ اب ایچ انڈیکس ایک بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے، اور یہ کافی سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کیومولیٹ ہو کے تو اس سے ایک سنگل فیکٹر نکالا جاتا ہے، یعنی اس میں پبلیکیشنز بھی ہے، اس میں آپ کا امپیکٹ فیکٹر بھی ہے، اس میں آپ کی وہ سائٹیشنز بھی ہے، اور اس میں آتھر کا اپنا جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ہے، اس میں جس جرنل میں چھپا، ایک تو آپ کے پیپر کا امپیکٹ فیکٹر ہے، جس جرنل میں چھپا اس کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے، اور پھر سائٹیشنز آپ کی اپنی کیومولیٹو سائٹیشنز کیا ہیں، اس جرنل کی سائٹیشن، یعنی وہ جرنل کتنی دفعہ سائٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر آپ کا جو پیپر ہے وہ کتنی دفعہ سائٹ، بہت ساری خرافات تھیں اس میں، اور وہ سب مل کے ایک بندہ تھا ایچ انڈیکس۔ تو اب یہ ایچ انڈیکس انہوں نے اس میں شامل کر دیا۔
تو اور اس کے بعد اس میں ہم نے سول ایوارڈ بھی شامل کر دی، اور پھر ہم نے ایکسٹرنل گرانٹس، یعنی یہ ساری سول ایوارڈ بھی بیس کرتا تھا اسی کے اوپر، وہ چونکہ ہمارے ملک میں دیا جاتا تھا کہ جن کی ریسرچ گرانٹس آئیں ہیں، جن کی بڑی بڑی پبلیکیشن ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو باہر سے جو گرانٹس ملتی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی ریسرچ کو دیکھ کر اس کے اوپر ملتی تھی. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے کرائٹیریا بنا دیا، یعنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھئی یہ صرف انہی کو ملے جو کہ 2 نمبری میں بہت ماہر ہیں. اب یہ آخری چینج تھی جو 2017-18 میں چینج کی گئی نا، یہ آخری چینج تھی، چونکہ 2018 کی گورنمنٹ نے اس سارے ڈرامے کو بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو حالانکہ یہ ایوارڈ ان کے اپنے ہی گورنمنٹ کا اپنا ہی ایک ادارہ، یعنی پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ دیتی تھی. اور اب اس کے اوپر میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کاؤنسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ کیوں بنی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، تو یہ ایک بڑی ہی یعنی مزاح کا خیز بھی ہے اور شرمناک سٹوری بھی ہے. اب یہ جو سچویشن ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اوبویسلی یہ جو میں آپ کو جو بھی ایج انڈیکس کا یہ جو بھی سول ایوارڈ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، سول ایوارڈ بیچارے اپنی زندگی میں کوئی ایک بندہ لے لیتا تھا ایگریکلچر سائنسز کا، جو کوئی ورائٹی نکالتا تھا اور اس کی ورائٹی کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا. تو انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے پھر وہ جو ہے وہ باہر رہ گئے، چونکہ اس میں ان کو ایک تو ڈیولپ کرنے میں 8 سے 10 سال لگتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی یہ ورائٹی جو ہے اس نے کتنی پیداوار دی ہے، اس کے کسانوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اس نے ہمارے ملک کا کتنا ایریا جو ہے وہ کور کیا ہے، اور یہ کون کون سے لوگ لگا رہے ہیں، کس فارمر پہ کتنے ایکڑز کے اوپر لگے. اب یہ ایسے سوالات تھے جو ظاہر ہے کہ اگر ایک ورائٹی نکلی ہے، سم ٹائم ایک ورائٹی جو ہے وہ اتنی پاپولر نہیں ہوتی لیکن وہ اچھی ہوتی ہے، اور وہ کسی علاقے میں چلتی ہے، کسی علاقے میں نہیں چلتی ہے. تو یہ سارے اس قسم کی یعنی سوال جو تھے یہ ڈسکریجنگ کوسچن تھے، اور یہ ان لوگوں سے نہیں پوچھے جاتے تھے جو کہ بیسک سائنسز میں کام کرتے تھے. ان سے ایسی کوئی بات نہیں، ان کی تو بس پبلیکیشن دیکھی جاتی تھی، ایج انڈیکس دیکھا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ظاہر ہے کہ اب وہ ان کو وہ پھر ظاہر ہے ڈسکریج ہو گئے. اب وہ 10 سال میں پہلے تو لگائیں، اور پھر آپ کو اگلے 10 سال وہ اگے گی تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ کتنا ڈیٹا اس نے کور کیا، اور کتنا اس نے فارمرز کو انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا، کتنا فائدہ پہنچایا، پاکستان کی اکانومی کو کتنا فائدہ پہنچایا، انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کیا ہے اس ویرائٹی کی، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ یو نیم اینی تھنگ، اور یہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا کہ انہوں نے سب کچھ ڈال دیا بیسیکلی ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے، چونکہ انہوں نے ہر حالت میں جو بیسک سائنسز کا گروپ تھا ان کو نیچے رکھنا تھا. تو ظاہر ہے اچھا اب یہ جو ایک ایئرلی ایکسرسائز بن گئی، ٹھیک ہے نا، جو ہو گیا وہ ایک ہر سال یہ ایکسرسائز ہوتی تھی. اب اگر آپ جائیں ذرا رائل سوسائٹی، اس کا ایک اوپن سائنس ہے جرنل، اور وہ پبلش جو ہوا 2019 میں، اس میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا، رائل سوسائٹی اوپن سائنس یہ جرنل کا نام ہے، اور 2019 کا اس کا جو ایشو ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا، فیک سائنس اینڈ دا نالج کرائسس، اگنورینس از فیٹل. اب وہ مطلب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ جو فیک سائنس ہے اور اس سے جو ظاہر نالج تو کوئی اس سے اوریجنیٹ نہیں ہوتا، تو اگنورینس پھیلتی ہے، اور وہ اگنورینس آپ کے معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ٹائٹل تھا اس کا، آپ آج بھی کھول لیں ذرا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں آتھر نے پورا بڑا مزے کا آرٹیکل ہے، وہ پڑھنے والا، آپ ذرا پڑھیے گا. اس میں اس نے جو کنکلوڈ کیا ہے نا، اس نے کہا ہے، اب یہ میں انگریزی میں پڑھوں گی، ان دی بیٹل فار ٹروتھ، یعنی سچائی کی تلاش میں، انڈیویجول سائنٹسٹ، پروفیشنل ایسوسیشنز، academic institutions and funding bodies must act to put their own house in order by promoting ethics and integrity and de-incentivizing the production and publishing of false data and results. یعنی اس نے یہ کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کی، اگر آپ سچائی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں نا سائنس میں، تو جتنی بھی ہمارے سائنٹسٹ ہیں، جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، اکیڈمیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور پبلشنگ ادارے ہیں، ان سب کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے
پہلے اور اس کو ان آرڈر کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اپنے جگہ پر پروموٹ کرنا چاہیے ایتھکس کو, انٹیگریٹی کو, اور یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ اس نے یہ پبلش کیا, اس کو فوری طور پر بند کر دیں, چونکہ یہ سب سے بڑا وہ ہے ایول ہے جو کہ فیک ڈیٹا اور فیک سائنس کو اوریجنیٹ کرتی ہے. اب یہ 2019 میں پبلش ہوا تھا یہ, اور ایگزیکٹلی یہی کچھ ہمارے ہاں ہوا. آپ سوچ لیں, میں نے آپ کو پورے سٹیپس بتا دیے ہیں, ایگزیکٹلی جو اس نے اس وقت فورس ہی کیا تھا یہ ہمارے ہاں ہوا. اور پھر اس نے کہا, دوسرے پوائنٹ پر اس نے کہا, دے مسٹ اسپیک اینڈ اگینسٹ فالس انفارمیشن اینڈ فیک سائنس in circulation and forcefully contradict public figure who promote it. یعنی انہوں نے کہا, اس نے کہا دوسرے پوائنٹ پر جو اس کا کنکلوژن تھا کہ ہمیں اس فالس یعنی جھوٹی جو انفارمیشن ہے, جو ہماری جھوٹی سائنس ہے اور جو کہ چل رہی ہے ہمارے ہاں, اس کے اگینسٹ ہمیں بہت سختی کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے. اور جو بندہ آپ کو اس سے منع کرتا ہے وہ کتنی بڑی پبلک فگر کیوں نہ ہو, اس کو اوپنلی کرٹیسائز کرے, کنڈیم کرے, کرٹیسائز نہیں کرے, کنڈیم کرے, تھورلی کنڈیم کرے اس کو. اور یہ ہمارے ہاں ہوا تھا, اور پھر اس بیچارے کا جو حشر ہوا, اب میں وہ آپ کو اس جگہ نہیں بتا سکتی چونکہ اس میں بڑے بڑے نامی گرامی نام بھی آتے ہیں اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی آتی ہیں. اچھا, اب تیسرے پوائنٹ پر وہ کہتا ہے کہ دے مسٹ کنٹریبیوٹ ٹو ریسرچ دیٹ ہیلپس انڈرسٹینڈ اینڈ کاؤنٹر فالس انفارمیشن. یعنی آپ کو اس ریسرچ میں اپنی کنٹریبیوشن اس طرح دینی چاہیے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کون ہے جو جھوٹی سائنس کر رہا ہے, اور اس انفارمیشن کو آپ اپنی انفارمیشن سے کاؤنٹر کریں. اور اس میں ہیلپ ہوگی ایجوکیشن کی, جو کہ جس کی بیس ہوگی نالج اینڈ اسکل ان اسیسنگ انفارمیشن اینڈ ٹو اسٹرینتھن سائنس لٹریسی ان دا سوسائٹی. اس نے کہا کہ یہ آپ کا بھی کام ہے, آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ اپنی, اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اپنی انفارمیشن سے اس فیک نالج, فیک سائنس اور فیک انفارمیشن کو کنٹراڈکٹ کریں, اور آپ اپنی انفارمیشن سے کوشش کریں کہ آپ وہ معاشرہ بنانے میں آپ مدد کریں جس میں کہ نالج بھی, یعنی آپ کے پاس علم بھی ہو, آپ کے پاس کوئی ہنر بھی ہو, اور آپ اسیس کر سکیں کہ جس انفارمیشن کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اور پھر آپ اس کے ذریعے سے اسٹرینتھن کریں سائنس کو, لٹریسی کو اپنی سوسائٹی میں, تاکہ آپ کی سوسائٹی جو ہے اس کے لوگ جو ہے وہ پروڈکٹیو کام کرے اور آپ کا کوئی نام ہو. یہ اس نے کہا, یہ اس کے 3 پوائنٹ تھے کنکلوژن میں. میرا جو اپنا خیال ہے اس سارے آڈیل سے گزرنے کے بعد کہ ہمارے یہاں جو اس قسم کی پریکٹسز ہیں انہوں نے ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہی ڈسٹروائے نہیں کیا, بلکہ ہمارے سوشل فیبرک کو, ہماری نالج بیس کو, ہماری کریٹیوٹی کو, ہماری تعلیم کو, ہماری لٹریسی کو, ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیا. چونکہ ان سب کی یہ جو میں نے پورا آپ کو 3-4 ایپیسوڈ بتائے ہیں, 5 بلکہ 6 ایپیسوڈ بتائے ہیں, میں نے آپ کو ایک سٹیپ بتایا ہے جس میں کرکس آف دی میٹر یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کی قیمت لگا دی, پیسے لگا دیے. اور اس ہماری ایجوکیشن میں اور سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں یہ جو انسینٹیوائزیشن تھی, جو ہم 12 لاکھ پر سال سے ایڈیشنل پیسے دینا شروع ہوئے اور الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ کو بند کرنا پڑے. اس لیے نہیں بند کیا کہ ان کو سائنس سے کوئی بڑا پیار تھا, بلکہ اس لیے کہ خزانے میں پیسہ ہی ماشاءاللہ کوئی نہیں تھا دینے کے لیے. لیکن دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دنیا دیکھ بھی رہی تھی اور دنیا نے کنڈیم بھی کیا. اور میں نے آپ کو یہ رائل سوسائٹی اوپن سائنس کا آپ کو میں نے ایشو بتا دیا, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا, آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی. تو ہمارے ہاں اس چیز کی جو بیس بنی نا وہ تھا لسٹ فار منی, لسٹ فار فیم اوور نائٹ. یہ ہمارے یہاں اس سوسائٹی کا. اور آج ہر جگہ آپ دیکھیں ہم پیسے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں اخلاقی طور پر یا لحاظ سے کہ دنیا میرا خیال سے پہلے تو شاید ہنستی تھی, اب شاید تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی. ہمارے لوگوں کی یہ کریڈیبلٹی ہے. تو یہ ہے جناب ہمارے ہاں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا حال کیا ہوا ہے. ہم تعلیم یافتہ ہیں نہیں, ہم تو ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ماشاءاللہ آتے ہیں نا,
मैं उनको तोता कहती हूँ, क्योंकि तोते को आप एक चीज़ रटा देंगे वो टा 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 बोल जाएगा। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तो हमने हम ज़ाहिर है पोइट्री पोएम्स वगैरह पढ़ते थे, तो उसमें शेक्सपियर की एक पोइम थी जिसको हम वो कर रहे थे, ट्रांसलेट तो नहीं कहना चाहिए, उसकी एक वो लिखनी होती है समरी के इस स्टैंजा है तो इसमें शायर ने कहने की क्या कोशिश की है। तो हम लोग बहुत हंसते होते थे, ये उस ज़माने की बात है 9th-10th में जब हम पढ़ते थे ये। तो हमने कहा कि अगर आप बंदर को टाइप राइटर के ऊपर बिठा देना तो वो एक दिन शेक्सपियर की कोई सोनेट टाइप कर लेगा, ठीक है ना, ज़ाहिर कर लेगा। तो आप बंदर को, आप तोते को पढ़ा दें तो वो ज़ाहिर है वो टा जो कुछ आप उसको बताएंगे वो पढ़ता जाएगा, वो बोल भी देगा, लेकिन वो ये असेस नहीं कर सकता कि मुझे किस वक्त कहाँ बोलना है। और यही प्रिसाइसली हमारी सोसाइटी का हाल है। हम लोग, वो किसी ने बहुत एक ज़बरदस्त शेर मैंने आपको पहले भी सुनाया था, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और चीज़, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। यानी आप तोते को बोलना सिखा देते हैं, उसको इल्म नहीं दे सकते। इंसान और तोते में यही फ़र्क है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे तोते प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये है इसका एंड। अब अगला एपिसोड जो है वो इस सिलसिले की लास्ट कड़ी होगा, और उसमें मैं आपको एक का सवाल जो मुझसे किया गया उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।